الحمد للہ رب العالمین۔ عمرے کا طواف کیا، صفا کیا، 2 رکعت پڑھنا بھول گیا، حلق کے بعد احرام اتار دیا، تو جب یاد آئے پڑھ لو، کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال ساس کے ساتھ تعلق کے بعد نکاح جو ہے، اگر بیوی اس کے گھر میں ہے اور اس نے ساس سے برا کیا ہے تو بیوی بھی حرام ہو گئی۔ میت ریال پتہ نہیں کیا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کہ کالے جادو کا اثر ہے۔ میری بیٹی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن جو سنت اور شریعت میں علاج ہے وہ یہی ہے کہ آپ سورۃ البقرہ کو ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ ضروری نہیں کہ پوری سورت ایک دفعہ سنیں، تھوڑی سن لی، پھر بعد میں سن لی، پھر بعد میں سن لی، یعنی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ وہ سورت ختم کریں، پھر اگلے دن۔ تو یہ انشاءاللہ کرتی رہیں۔ اگر جادو کا اثر ہے تو ختم ہو جائے گا، اگر جادو کا اثر نہیں ہے تو پھر تم جانو تمہارا کام جانے، بعد اوقات وہم بھی ہوتا ہے نا۔ میری شادی کو 6 سال ہو گئے ہیں، ایک لڑکا ایک لڑکی، خدا کا شکر کرو، جب اللہ نے دیا اور بھی دے گا۔ اگر کسی نے مجھ پہ غلط کیا ہے تو بد دعا، بہتر یہ ہے بد دعا کے بجائے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ میرے دوست تھے، وہ ان کا بیٹا بھی آج کل یہاں ہے، حاجی قاسم میمنی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ ایک دن ہم کٹھے بیٹھے تھے، کسی نے میرے پیسے کھا لیے تو میں ناراض ہو کے اس کو بد دعا کر رہا، وہ کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر وکی صاحب اس کو بد دعا نہ کرو۔ میں نے کہا کہ انہوں نے کہا جب بد دعا کرو گے تو اور برباد ہو جائے گا، تمہارے پیسے کون دے گا؟ تم اس کو دعا کرو کہ اللہ اس کو کاروبار دے، ترقی دے، پیسہ دے، تاکہ تمہارا حق ادا کرے۔ انہوں نے بات بڑی پتہ کی تھی، بڑے اچھے آدمی تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، وہ بار بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کب تک دیکھو گے بیٹا؟ جب بوڑھے ہو جاؤ گے پھر کیا کرو گے؟ آئینہ دیکھنے کا جو ہے نا یہ بھی منع ہے زندگی میں، کبھی ایک دن میں ایک دفعہ دیکھ لیے، تھوڑا کہ 24 گھنٹے بس آئینہ ہی دیکھتے رہو۔ ذاتی گھر خریدنا ہو تو اللہ کے لیے استغفار زیادہ پڑھا کرو، اور استغفار کی برکت سے اللہ مال اور رزق میں برکت دیتے ہیں، پھر گھر بھی دے دیں گے۔ بہرحال میرے جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں 90% غیر مسلم ہیں۔ میرا نکاح مسجد میں ہو رہا ہے تو گواہ اور وکیل مسلمان ہی ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ غیر مسلم گواہ ہوئے، غیر مسلم گواہ بن ہی نہیں سکتے، ہوئے کا کیا معنی؟ تو وہاں کسی اسلامی سینٹر میں چلے جاؤ، انشاءاللہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں جہاں اسلامی سینٹر نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ملک نہیں یار الحمدللہ یہ تبلیغ والے حضرات نہیں پہنچے، ان سے جا کے مل لو، مسلمان گواہوں سے نکاح پڑھاؤ۔ حضور کے زمانے میں بھینس تھی، میں تو نہیں تھا اس زمانے میں، مجھے کیا پتا۔ بہرحال بھینس حلال ہے، تھی یا نہیں کوئی بات نہیں۔ گھوڑا حلال تھا، بعد میں منع کر دیا گیا تھا کہ جنگوں میں نقصان ہوگا مسلمانوں کا، لیکن اب بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلال ہے۔ اگر عورت نفاس میں ہو، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد، اس وقت میاں بیوی مل سکتے ہیں؟ بالکل نہیں مل سکتے، نفاس تو حرام ہے نا، جیسے حیض حرام ہے۔ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو، بلیڈنگ ختم ہو، تسلی ہو، غسل کرے، پھر مل سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی میرا بھائی یہ کیا ایسی حرکتیں نہ کیا کرو، حیض میں یا نفاس میں ملو نا تو وہ گندا خون مرد کے احلیل کے اندر چلا جاتا ہے، جس سے ایڈز پیدا ہوتی ہے، عطشک ہوتی ہے، سوزاک ہوتی ہے۔